السلام علیکم دوستو ہندو 72 سالوں سے ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ایک عرصہ سے پاکستانی حکومت کی طرف سے ہر سال 5 فروری کو چھٹی کی جاتی ہے اور سرکاری طور پر وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوستو موجودہ حکومت کو تو ابھی 1 سال کا عرصہ ہوا ہے، میں سابقہ حکومتوں کی کشمیریوں کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ لہٰذا سابقہ ادوار میں 5 فروری کی چھٹی اور مذکورہ بالا سرکاری بیان سے آگے کشمیری مسلمانوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ سابقہ 5 سال بھارت میں عالمی دہشت گرد مودی کی حکومت رہی اور اب دوبارہ پاکستان دشمنی کی بنا پر بھارتی ہندو عوام نے اسے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان جب دورہ امریکہ پر گئے تو امریکی صدر ٹرمپ نے ان کو کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی، جسے ہمارے ہاں حد سے زیادہ سراہا گیا، لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے حکومت پاکستان آج کل افغانستان میں امن کے لیے طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کروا رہی تھی، لہٰذا امریکیوں کو بھی اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کر کے ہمیں وقتی طور پر خوش کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اس حد تک کہ ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ چند سال قبل نواز شریف کی 89 کی شادی کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ موصوف دعوت پر رائیونڈ لاہور آیا اور کئی گھنٹے قیام کیا۔ دوستو ایسے بندے کو جب وزیر اعظم پاکستان اپنے گھر دعوت پر بلائے گا تو کشمیر کا مسئلہ تو کمزور ہوگا۔ پھر سابقہ کئی حکومتوں نے کشمیر کمیٹی کے لیے فضل الرحمان کو چیئرمین بنا رکھا تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے مراعات حاصل کرنے کے سوا کشمیر کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ حکومت سے پہلی بار مولانا صاحب باہر ہوئے تو جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ حکومت گرانے کے لیے مولانا نے بہت کچھ کیا، ریلیاں نکالی، مگر کشمیر کی موجودہ صورتحال میں مجال ہے کہ مولانا صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہو۔ دوستو موجودہ حکومت نے کشمیر کے لیے جو بھی سفارتکاری کی وہ قابل تحسین ہے۔ 14 اگست کو وزیر اعظم نے مظفر آباد میں پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور کہا کہ اگر مودی تم نے حملہ کیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہمارے آرمی چیف بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں کسی بھی سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو مودی نے 15 اگست کو کہا کہ 70 سال میں بھارت جو حکومتیں نہیں کر سکی ہم نے 70 دنوں میں کر دیا۔ اگر ہم واقعی دوستو کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور اسے شہر قرار دیتے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کو یک دو قلب سمجھتے ہیں تو کئی روز سے کشمیر میں کرفیو لگا کر اور 9 لاکھ فوج وہاں کھڑی کر کے جنگ تو شروع کر دی گئی ہے، اور اب ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی مدد ہر لمحے ہماری شامل حال ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں جان دے کر بھی شہید اور زندہ رہتے ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں سے کیوں مدد کی توقع کیے ہوئے ہیں؟ یہ تو دوستو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارے گھوڑے تیار ہیں، ہمیں اللہ کا نام لے کر اپنی ازلی و ابدی دشمن پر ٹوٹ جانا چاہیے۔ جنگ ایٹم بم یا ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ ہمارے 22 کروڑ عوام کا ایک ایک بچہ بھی پاک فوج کے ساتھ سر پر کفن باندھے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ ہم شروع سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جس کے ماننے والے بے شک سینکڑوں میں ہو، ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ مزید باتوں کے نہیں، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اب دشمن پر ٹوٹ جانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چلے آئیے میں آپ کو 1400 سال پیچھے لیے چلتا ہوں۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ان گنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ 10 محرم کے دن ہی کو لیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی۔
دوستو اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے، اسی دن حضرت یوسف کو قوم سے نکالا گیا تھا، اسی دن حضرت یعقوب کو بینائی لوٹائی گئی تھی، اسی دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ ہی بدل دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین کا دن ہو گیا۔ دوستو مگر 10 محرم کے پلوں میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی سپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جدوجہد کو جہاد کا نام دیا تھا۔ یہ وہ مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر تلوار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہے، تیر بھالے اور نیزے نہیں ہے، تمہارے پاس گھوڑے اونٹ اور خچر نہیں ہے، تم ننگے پاؤں بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو کوئی بھی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو، اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ دوستو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہے۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کے میزائل بارش کی طرح کہاں برس رہے ہیں۔ شہر کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں اور اسرائیلی ٹینک زندہ انسانوں کا کیما بنائے جا رہے ہیں، اور امریکہ، یورپ اور بھارت اس ظلم پر نہ صرف تالیاں بجا رہے ہیں بلکہ وہ اسرائیلی جارحیت کو درست بھی قرار دے رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام اس ظلم پر کوفہ بن کر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو آپ یاد کیجئے کہ 10 محرم کو جب کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کیا جا رہا تھا، جب آپ کا سر مبارک نیزے پر ٹانک دیا گیا تھا، جب شہدائے کربلا کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور وہ بیبیاں جن کے چہروں تک پہنچ کر سورج کی کرنیں بھی پردہ کر لیتی تھی اور ہوا انہیں چھونے سے پہلے 1000 بار آب زمزم سے غسل کرتی تھی، وہ بیبیاں جب ننگے سر ننگے پاؤں خیموں سے باہر نکلیں تو اس وقت کوفہ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ بدبخت لوگ اس وقت خلافت کا جشن منا رہے تھے۔ کوفیوں نے اس وقت اپنے گھروں میں چراغاں کیا ہوا تھا اور دیگیں چڑھا کر بیٹھے تھے، اور دوستو آج 1400 سال بعد بھی وہی منظر نظر آ رہا ہے۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں، فلسطین میں اور اب مشرق وسطی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن 62 اسلامی ملک کوفہ بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ بے حسی اور بے بسی ملاحظہ کیجئے کہ غزہ کی پٹی کے گرد 22 ارب ممالک ہیں اور ان 22 ارب ملکوں کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج تک کی توفیق نہیں ہوئی، اور اسی طرح آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ملک ان کے حق میں بات نہیں کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے موت اتر رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ دوستو ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کی جدوجہد کو فراموش کر دیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے، اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھایا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور عارضی ہوتی ہے اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت حاصل ہوتی ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ اے نا سمجھ لوگو، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام فراموش کر دیا، چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں اور کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن سکرین پر انہیں جلتے اور افغانستان میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ دوستو ہم سب دل پر ہاتھ رکھ کر اگر یہ سوچیں کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کیا کوفی نہیں ہیں
اور کیا ایران سے لے کر مصر تک 62 اسلامی ملک کوفہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری یہ خاموشی ثابت نہیں کرتی کہ ہم فکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث نہیں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور دوستو ہم سب ظالموں کے آج ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم شروع دن سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جس کے ماننے والے بے شک سینکڑوں میں ہو ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ مزید باتوں کی نہیں، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب دشمن پر ٹوٹ جانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔